5 ربیع الاول شریف کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے، آپ کی شہادت سری ہے۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کو کتنے پیارے لگتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی بازار مدینہ میں نکلتے، بچے کھیل رہے ہوتے، حسن کو پکڑنے کے لیے حضور دوڑ پڑتے۔ میں اس پر کبھی غور کرتا ہوں، کوئی عالم دین، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بہت بڑے بزرگ بازار میں اپنا نواسا نظر آئے اور وہ دوڑ پڑیں، ہر آدمی بڑی حیرت سے، بڑے تعجب سے دیکھے گا کہ شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب یوں بھاگ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھاگنا قیامت تک آنے والی انسانیت کو دکھانے کے لیے ہے، دیکھو میں حسن سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام گھر میں سواری بن گئے حسن کے لیے، حسین کے لیے، ہر کسی نے تو نہیں دیکھا، بس کسی خوش بخت کی اچانک نظر پڑ گئی تو سبحان اللہ کہا، واہ جی واہ، سواری کتنی پیاری ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ اور پتہ انداز محبت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے، ایک سر پر، اور دونوں ہونٹ حسن کے ہونٹ پر، یہ انداز محبت ہے نبی۔ سبحان، ایک اور لطف کی بات مجھے یاد آ گئی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جناب حسن حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے گود میں بٹھا لیا تو حسن اپنے نانا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ ننھی سی عمر میں اپنے نانا کی داڑھی شریف میں انگلیاں ڈالتے، اللہ کرے داڑھی مصطفیٰ جیسی ہو جس میں کم از کم انگلیاں تو داخل ہو سکیں۔ اور آج داڑھی میں بھی فیشن، ایک پورے کے مطابق داڑھی، اور دلائل بھی دے رہے ہیں کہ داڑھی بڑی رکھنا کوئی ضروری نہیں، بس یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نظر آئے۔ میں دلائل کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات ہی محبت کی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی عبارت النص سے ثابت کریں، اشارت النص سے ثابت کریں، دلالت النص سے ثابت کریں۔ عبارت النص سے نماز ثابت ہے کہ نہیں؟ اور یوں کہہ لیں تمام نصوص سے نماز ثابت ہے، جس نے کوئی نہیں پڑھنی وہ کوئی نہیں پڑھ رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کا ننھا سا، پیارا سا، حسین سا، خوبصورت شہزادہ نانا کی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہا، یوں کر۔ اب ظاہر بات ہے محبت کا جواب محبت سے ہی ہوتا ہے۔ نواسا انگلیاں ڈال رہا ہے اور مصطفیٰ اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا لطف کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ان شہزادوں کے ساتھ کتنا انوکھا پیار فرماتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام رکوع میں ایسے میں حسن آ گئے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ گھر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے عین نماز میں۔ جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پہ ہیں، انہوں نے وہ گھر والی عادت یہاں بھی اپنا لی آ کے۔ گھر میں تو کسی نے دیکھا نہیں، جب حضور مصلی امامت پہ ہے اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں تھوڑے تھوڑے دراز فرمائے، جیسے حسن کی طبیعت ہے گزر جائے۔ یہ مثالیں ہیں دوستو، ان تمام کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے حسن کا فیصلہ۔ یہ وہی حسن ہے مصطفیٰ جس کے ہونٹوں کو چوما کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو جوڑنے والے، مصطفیٰ کی امت کو جوڑنے والے ہیں۔ ہمارا بھی ایمان یہ ہے جس سے حسن کی صلح ہے ساری امت کی صلح ہے۔ جو آج لڑانے کی بات کر رہا ہے، جو دراڑیں ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے حسن راضی نہیں ہے اس سے، وہ ہزار دلائل دے۔ میں نیٹ پر کبھی کبھی دیکھتا ہوں، بڑا دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو تم کن پر آوازیں کس رہے ہو۔ لوگ شیعہ لعنتیں بھیجتے ہیں حضور کے صحابہ پر، رب ان کی لعنتیں ان کو واپس لٹا دیتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں امام حسن ان کی لعنتیں ان کو واپس لٹا رہے ہیں کہ میں صلح کرنے والا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کریم نانا کی امت کو جوڑا، اور ہمیں حضرت حسن کے فیصلے پر یقین ہے۔ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے
لیذہب عنکم الرجس، تم سے رجس دور کر دے۔ کس سے؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے رجس دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ رجس کے بہت سارے معنی علماء نے بیان فرمائے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بے یقینی سے پاک فرما دے۔ فرمایا نبی کے گھر والوں، تمہارا ہر فیصلہ یقین پر مبنی ہوگا۔ جب چھوٹے نے وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، چھوٹے کا فیصلہ یقین پر مبنی ہے تو بڑے کا فیصلہ بھی یقین پر مبنی ہے۔ جس کا چھوٹا نہیں جھکا وہ خود کیسے جھک سکتا ہے؟ ایک بھائی نے صلح کی ہے اور ایک نے جنگ کی ہے، اس کی صلح بھی یقین پر مبنی ہے اور چھوٹے کی جنگ بھی یقین پر مبنی ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، قطعاً ہم لڑانے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں اور ہم پیار کرنے والے ہیں۔ صحابی کو گالی نہ دو ورنہ حسن ناراض ہیں تم سے۔ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی کہیں عرض کیا، کوئی استاد صاحب کے کہنے پر صلح کر لیتا ہے، کوئی ماں باپ کے کہنے پر صلح کر لیتا ہے، کوئی اہل محلہ کے معزز لوگوں کے کہنے پر صلح کر لیتا ہے۔ حسن نے صلح کی ہے اللہ کے حبیب کے کہنے پر۔ یہ طریقہ شیعوں کا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، فاروق اعظم کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اللہ ان کی گالیاں ان پر واپس لٹا رہا ہے۔ اندھے شیعہ کو پتہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رہتے کہاں ہیں؟ جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، وہاں گالی کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو گالی دے، اگر وہ ایسا نہیں تو گالی واپس آ جاتی ہے گالی دینے والے پر۔ جو کسی کو حرام زادہ کہتا ہے وہ ایسا نہیں تو گالی واپس آ جائے گی۔ ابو بکر و عمر چنے ہوئے ہیں، عثمان و علی چنے ہوئے ہیں، ہر صحابی چنا ہوا ہے اللہ کے فضل۔ یزید پر جتنی مرضی کوئی لعنتیں بھیجے ہم قطعاً منع نہیں کرتے، لیکن امام حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی کوئی دراز نہ کرے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی حضرت امیر معاویہ کو فرما چکے، ان کے بارے میں دعا کر چکے، یا اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے۔ جب لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوں، ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کی عزت کا پہرا دیں، آل پاک کی عزت کا پہرا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز سے افضل، جو صدقے سے افضل۔ صحابہ خاموش۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمانوں میں صلح کروانا نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل۔ جناب امام حسن کی فراست کو اور ان کی صلح کو ہزار سلام، انہوں نے مصطفیٰ کریم کی امت میں صلح کروا دی۔ حضور واضح و نصیحت فرما رہے تھے، اپنے نواسے کو حسن کو گود میں بٹھا کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ خود ساقی کوثر فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ، توجہ رکھنا، فرمایا اللہ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یوں کہہ لیں حضرت امام حسن نے اپنے نانا کے کہنے پر بھی صلح کی ہے اور رب تعالیٰ کے ارشاد پر بھی صلح کی ہے۔ اب رب تعالیٰ کے ارشاد کا پتہ کیسے چلے گا؟ مصطفیٰ کا فرمانا ہی رب کا فرمانا ہے۔ صحابہ پر زبانیں تان دراز کرنے والا اس کے منہ میں خاک۔ ہم آل کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں، صحابہ کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں۔